Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. محرم میں شادی کے حوالے سے ایک بیان شیعہ حضرات بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ رد کر رہے ہیں. کمنٹس میں لوگوں نے لعنتیں اور یہ جو بعض لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے. شیعہ حضرات سے میں ایک گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے، بلکہ برکت کا مہینہ ہے. تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو، تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں ہم، آپ نہ کرو بھائی. کس نے کہا ہے؟ میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا، یہاں بیٹھا ہوں. اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے. میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا، اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے. یہ فائدے ہیں. اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت. تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جائز ہے، ہم کہہ رہے ہیں سنیوں کے ہاں جائز ہے. تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ سنی مذہب ہے، یہ شیعہ نہیں. تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کہا ہے، شیعہ حضرات نہ کریں شادی. تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے، اس کو آپ شیعوں میں چلا کے اس میں پھر رد کر رہے ہو. دلائل سے آپ دلائل دیں. میری نظر میں محرم، صفر، ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں. ویسے بھی 4 جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا. جو لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے نکاح کر لو، ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا. باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں. شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، نحوست تھوڑی ہے. تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے. تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا، وہ تو سنی ہے، انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ایک بدعت کا خاتمہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے تو ان کی بدعت کی مخالفت کے لیے. بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا، تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کرے تاکہ اس بدعت کا خاتمہ ہو. تو بھائی ہم اس بدعت سے، وہ بدعت جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ اس کو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان. یہ کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا. تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو، کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرتے. تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن، اس دن کیا کرو. کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو، تو جائز تو اس دن بھی ہے. تو بات یہ ہے، یہ نہیں اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے. جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ، اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے. کھایا نہیں جاتا، شادی کیا کرے گا وہ؟ تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ. وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا، اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بھوکا رہے گا بیچارہ. تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی ہو، غم کا دن ہے. لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی. ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا، ہم نہیں مانتے برسیوں کو. بھئی یہ برسی کیا ہوتی؟ تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی. بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا. اس لیے کہ جس دن بھی ہوا وہ اب کرنا کیا ہے؟ دعا کرنی ہے آپ نے، وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی. اب تو والد کو، والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں، اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. تو ساری زندگی
انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے، ہم نہیں مناتے کیونکہ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے. انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے، فادر کا تھوڑا ان کے یہاں تھوڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے. مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں ملتی. ہمارے یہاں تو بھائی روز ہی ابا ہیں. تو وہ یہ تھوڑی کہ 1 جنوری کو ابا تھے، 2 کو ابا نہیں ہے. وہ 2 کو بھی ابا ہیں، 3 جنوری کو بھی، فروری میں بھی وہی ابا، مارچ میں بھی وہی ابا. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجاب والے کہتے ہیں. پنجاب میں ایک زبان بڑی مستعفی بولی جاتی ہے. وہ ایک صاحب اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ابا یوں، اس نے کہا ایسا ابا کہاں سے لبا؟ لبا کسے کہتے ہیں؟ پایا؟ پتہ نہیں، خیر پائے کو کہتے ہیں نا، کہاں سے پایا. تو ہمارا تو بھائی روز ابا ڈے ہے اور روز مدر ڈے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے. جب بھی دعا، مجھے تو اللہ ٹوٹی پھوٹی توفیق دیتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کی ڈیتھ، وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی، تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا. اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا. 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے ان کے احکام کو فالو کرو. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سب مہینوں میں شادی جائز ہے. شیعہ حضرات نہ کریں، ان کا اپنا مسلک. تو لیکن اس پہ کلپ بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے، اتنا سا پوری بات سامنے نہیں آتی ہے، اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی. تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے، ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کی، پھر بھی نہ کرے. میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی، تو حقیقت ہے. تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا، تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے، تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. تو نکاح ہوا تھا 1 آدھ دن پہلے، تو بھائی اب آج ہی ہے، تو انہوں نے آ گئے. پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک داماد تھا نا، ایک ہونے والا داماد، تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں، ہلکا ٹھیک ہے نا. تو ہلکی پھلکی باتیں 4-5 دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا، اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد. ایک دم تیش میں آ گیا، یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے. آخر میں فوراً کہتا ہے، ایک دم سوچتا ہے نا کہ بھائی چھوڑو بے غیرتی بے شرمی رہے گا، لیکن قبول ہے، اور کیا چاہیے. تو کس میں کہہ رہا تھا میں یہ ہے؟ ہاں تو لوگوں نے کہا محرم یہ، پھر پہنچے ہوئے سارے. تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے. ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں سوگ منایا ہے. ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا، دوسرا طریقہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی، کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول، اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے، اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی ہوئی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا. حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟
جانور. تو ہم تو آل رسول میں سے ہیں, ہم تو نبی کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے, جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے. اس نے بتایا تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. یہ غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے, اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے, ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے. تو اس نے بتایا اتنی قیمت, فوراً غلام خریدا, آزاد کر دیا اسی وقت. اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا کتنی ہے. اس نے بتایا جی اتنی. باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ ہبہ کر دیا. پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت. آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم طائی بھی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ, جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف ورف لگا کے صاف کیا. آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے نا, 5 کا بھی ہے, تو وہ تلاش کیا, وہ لگا کے اس کو دیا, اور حاتم طائی کی برزخ میں نیلیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے, بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے, صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. پہلے تو پورے باغ گفٹ کر دیا کر. وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے, یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو, تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں, زمین. تو یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح. واہ واہ, یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا, یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے, اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں, فوراً کہے گا بھائی مجھے دو, میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی دو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے, ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے, چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو, گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے, اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں, یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے, کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا, لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو, اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے, وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. نام فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا, میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا, اور اگر اپنا نہیں تو کہنا پھر میرے ذریعے سے دو, تاکہ دھونس کون جمائے بعد میں, میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے, نام آئے گا ہمارا بھائی. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ ہے کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے, آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے, جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو, تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض, غیبت, بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, یہ ہے نا ہیڈک.
لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو. سب سے زیادہ تو گڑا رشتہ دار کھودتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ تو پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے دیا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. روکھڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی ہے, وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لو, ربیع الاول میں یوں کر لو. ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. عمل زیرو.